الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج بیان ذرا 10 منٹ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے. جو ٹائم ہے بیان کا وہ 1:30 سے 1:35 تک ہے. یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ لوگ ایسے اگلے ہفتے پھر لیٹ ہو جائیں. رمضان کے حوالے سے پچھلے ہفتے بات چیت شروع کی تھی. تقریباً 5واں روزہ ہے، چھٹا روزہ ہے. آج 5 روزے گزر چکے ہیں. آج رمضان کا چھٹا روزہ ہے. ہمیں تو رمضان میں دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے. مجھے یہ فکر تھی کہ جمعہ نہ نکل جائے کہیں، اس لیے میں نے احتیاطاً کل کسی سے پوچھا کہ جمعہ کب ہے، کیونکہ رمضان میں ایک ہی روٹین ہوتی ہے، تلاوت، پھر تراویح ہے، پھر بیان ہے، تو وہی اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو کوئی چیز یاد دلانے والی نہیں ہوتی کہ آج، کیونکہ ہفتہ اتوار پیر منگل سب برابر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ معبود سے محبت ہو. اگر معبود سے محبت نہیں ہوگی تو پھر عبادت نہیں ہوتی. کسی کی بھی اطاعت کی جاتی ہے 2 چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے. آپ جب بھی کسی کو مانتے ہیں نا، کسی کو فالو کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے 2 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. یا تو آپ کسی کی محبت میں اس کے پیچھے چلتے ہیں، یا آپ کسی کے خوف سے اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہ ڈر اور خوف، ان 2 چیزوں کے پیچھے، ان 2 جذبوں کے پیچھے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، جو بھی ہمارے کام ہیں، ان کاموں کے پیچھے یا تو ہمیں کوئی محبت ہے وہ چلاتی ہے، یا کوئی خوف چلاتا ہے. جو لوگ صبح آفس جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ ایک تو محبت ہے پیسے کی، مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، پھر اس پیسے سے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. یا پھر خوف ہوتا ہے باس کا، چھٹیاں زیادہ ہو گئیں، کہیں نکال نہ دیں، نکال دیا تو نقصان ہو جائے گا. اگر یہ محبت اور خوف ختم کر دیا جائے، کیا کوئی صبح آفس جائے گا؟ بولیں بھائی، نہیں جائے گا. آپ کے دل سے پیسے کی بالکل ہی محبت نکل گئی، یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو مجھے ملے گا کچھ بھی نہیں، تنخواہ نہیں ملے گی. جیسے اسٹیل مل والے پھر بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ تنخواہیں مل نہیں رہی ہیں، لیکن اس امید پہ جا رہے ہیں کہ شاید مل جائے. بھی گوادر بننے کے بعد شاید ملنا شروع ہو جائے. تو وہاں بھی لالچ ہے، امید ہے. تو اگر یہ عنصر نکال دیا جائے کہ آپ کو تنخواہ ملے گی تو آپ نہیں جائیں گے. اسی طرح آپ کو تنخواہ تو ملے گی، مگر باس کا خوف نکل جائے دل سے کہ وہ نکال بھی سکتا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، تو بھی جانا چھوڑ دیں گے. گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، لہذا وہ نہیں جاتے ہی نہیں، کئی ہفتوں نہیں جائیں گے.
میں بتاتا رہتا ہوں نا، بلوچستان میں اور سندھ میں کئی ایسے اسکول ہیں کہ اس اسکول میں پرنسپل ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، مگر اسکول نہیں ہے. یعنی نقشہ پاس ہوا ہوا ہے اور پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، بچوں کے نام پہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس بھی مل رہا ہے، مگر ہے کچھ بھی نہیں. اسکول کا جو پلاٹ ہے اس پہ گھوڑے اور گدھے بندھے ہوئے ہیں. تو خوف اگر نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا. باہر کے ملکوں میں چونکہ قانون بہت سخت ہے، ان کی زندگی بہت تمیز سے گزرتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے ہر کام میں، ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں اس کی. بچے اسکول کیوں جاتے ہیں صبح؟ اگر وہ بچے سمجھدار ہیں تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں. ان کو امید ہوتی ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا، ہم آگے نکل جائیں گے، ایک یعنی قوم کے ایک اچھے فرد بن جائیں گے. یہ اس چیز سے محبت ہے، یعنی ایسا بننے سے محبت ہے. اور خوف بھی ہوتا ہے، نہیں گئے تو فیل ہو جائیں گے، نقصان ہوگا اس سے. اور اگر بچہ سمجھدار نہیں ہے تو پھر وہ والدین کے خوف سے اسکول جاتا ہے کہ بھئی اگر نہیں گیا، چھٹی کی، ابو ماریں گے، امی ٹھکائی لگائیں گی، چلا گیا ٹھکائی سے بچ جاؤں گا. تو یہ جو پوری ہماری ساری دن کی ایکٹیویٹیز ہیں نا، ان کے پیچھے اگر خوف یا محبت یا لالچ کا جذبہ ختم کر دیا جائے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پھیکی پڑ جاتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پولیس والے نے آپ کو بلایا، تھانے سے فون آیا آ جاؤ. اب آپ محبت میں جا رہے ہو ایس ایچ او صاحب کی، بولیں بھائی خوف ہے کہ نہیں گیا پھر زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے. عدالت سے نوٹس آیا کہ پہنچ جاؤ، تو عدالت سے محبت تھوڑی ہے، خوف ہے. کہیں کام ہم خوف سے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں محبت سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں دونوں جذبے ہوتے ہیں. منگیتر کا فون آیا 1 بجے پہنچ جاؤ، اب خوف نہیں ہے، محبت ہے. حالانکہ پہنچنے کے لیے ایک تاریخ متعین کی ہے گھر والوں نے، لیکن وہ اس سے پہلے کئی دفعہ پہنچ چکے ہوتے ہیں محبت میں. اور انگریز تو اتنے پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ جب شادی کی ڈیٹ آتی ہے تو پھر بچے ابا اماں کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو ان کو چونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی خوف تو ہے نہیں، تو بس وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں سب کچھ. اور یاد رکھو کہ جتنا زیادہ خوف ہوگا، جیسے پنکھا ہے نا، یہ جو ہم ڈمر کے ذریعے پنکھے کو تیز کرتے ہیں اور آہستہ کرتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ جب یوں کرتے ہیں تو کرنٹ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں اس میں، پنکھے کی سپیڈ بولے نا بھائی بڑھ جاتی. اور جب لیفٹ پہ گھمایا تو پیچھے جو کرنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. تو اس کے گرد جو مقناطیسی لہریں بنتی ہیں جو گھومتی ہیں، اور جس سے پھر وہ پنکھا گھومتا ہے، تو وہ لہروں کی سپیڈ آہستہ ہوتی ہے اور پنکھا خود بخود آہستہ ہو جاتا ہے. تو کرنٹ جتنا تیز چھوڑا جائے گا اتنا ہی پنکھا تیز چلے گا. ہمارے ایک دوست نے بڑے قابل احترام ہمارے لیے، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت دے، وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ 2 چڑیائیں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. 2 چڑیائیں جو ہے نا اڑتی ہوئی جا رہی تھیں، بڑے آرام سے جا رہی ہیں مزے سے. F-16 طیارہ گزرا ان کے اوپر سے. اچھا وہ چڑیائیں پہلے سمجھ رہی تھیں کہ ہماری بہت اسپیڈ ہے. F-16 طیارہ جب گزرا ہے تو وہ بیچاری پھڑپھڑانے لگی، پر ٹوٹ گئے اور عجیب بوکھلاہٹ کی حالت ہو گئی. تو زوں کرتا ہوا گزرا ہے وہ، تو جیسے آپ کے قریب سے بہت اسپیڈ سے کوئی گاڑی گزر جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتے ہیں. تو وہ ہوا میں جب F-16 طیارہ گزرا ہے تو وہ بہت زیادہ ہل گئیں، ایسے پڑپڑانے لگی، پرور ٹوٹ گئے. تو ان میں جو بڑی تھی نا چڑیا، جو ذرا زمانے کو جانتی تھی، تو چھوٹی چڑیا نے اس بڑی چڑیا سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، یعنی یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس نے بتایا کہ بھائی اس طرح سے ایک چڑیا اوپر سے گزرتی ہوئی گئی ہے. اس کی نظر میں تو جہاز بھی چڑیا ہے نا.
اس نے کہا کہ بہن یہ اتنی تیزی سے کیوں گئی ہے؟ یعنی ہم بھی تو چڑیا ہیں, ہمارے پاس بھی پر ہیں, ہم اتنی تیز نہیں اڑ سکتے, یہ اتنی اسپیڈ سے کیوں گئی ہے؟ تو بڑی والی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری دم میں آگ نہیں. ٹھیک ہے, اگر ماچس کی تیلی لے کے ہم اپنی دم میں بھی لگا لیں نا آگ, ہم بھی اس سے زیادہ اسپیڈ سے بھاگیں گے. دم میں آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ اکثر مثال یہ دیتے ہیں, بھائی دم میں آگ لگا لو, اسپیڈ بڑھ جائے گی. تو فرق یہی ہے نا جہاز میں اور پرندے میں. پرندہ نارمل اسپیڈ سے اڑتا ہے اور جہاز اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. تو کرنٹ جتنا زیادہ چھوڑا جائے گا اتنی زیادہ دم میں آگ لگے گی. اور ہمیں اپنی دم میں آگ لگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو کام کرنا ہے اس میں خوف کی مقدار اور محبت کی مقدار بڑھا دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ کرنٹ ہے, یہ وہ آگ ہے جو دم میں لگے گی, اور جتنی تیز آگ ہوگی اتنی ہی اسپیڈ ہوگی. تو ہم لوگوں کی دمیں ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سب اس میں برابر ہیں. دنیا کے معاملے میں خوف بھی ہے, محبت بھی ہے, لہذا دنیا کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ علماء نے ممبر پہ پیسہ کمانے کی ترغیب بتائی ہو تو لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب ہم بھی جا کے کمائیں گے؟ کبھی سنا آپ نے کہ ہم تو کما ہی نہیں رہے تھے؟ کبھی سنا آپ نے کہ لوگوں نے آپ کو عزت کے حصول کی ترغیب دی ہو تو آپ نے کہا چلو بھی میں معاشرے میں ایک عزت دار فرد بننا چاہتا ہوں؟ پیسہ کمانے کے لیے سب بھاگتے ہیں, سب کی کوشش ہوتی ہے. جو نہیں کما رہے اس لیے کہ ان کو آتا نہیں ہے کمانا, جذبہ تو ان کے اندر بھی ہوتا ہے, یا اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی. اس معاملے میں سب کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. کیسے کیسے لفاظی سیکھ جاتے ہیں, کیسے کیسے کسٹمر کو بیوقوف بنانا سیکھ جاتے ہیں. ایک تاجر کے پاس میں گیا, مجھے کچھ چیز خریدنا تھی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہوتی بھائی, میں تو اتنا بڑا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہوں, میں تو چھوٹے سے پیمانے پر یہ چیز فروخت کرتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو سنا تھا کہ یہ تو بڑا تاجر ہے اس چیز کا. کسی دوسرے نے مجھے بلایا, اس نے بولا کہ ڈرامہ کر رہا ہے, اصل میں یہ نخرے کر رہا ہے تاکہ اس کے ریٹ آپ اس کو منہ مانگے ریٹ دیں. اس نے کہا یہ ہمارے تاجروں میں یہ اس مارکیٹ کا یہ اصول ہے کہ پہلے نخرے دکھاؤ, استغنا ثابت کرو, اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر میں اس کے پاؤں پڑوں گا, میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا, پھر کہے گا اچھا چلو مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ میں دے دیتا ہوں یا آپ کو 50,000 میں دے دیتا ہوں. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں نا. اسپیئر پارٹس کی ایک دکان تھی, میں ایک دکاندار کے پاس جاتا تھا, بائک کے پارٹس خریدنے ہوتے تھے مجھے. پرانی بائک رکھی ہوئی تھی تو وہ ہر وقت خراب ہوتی رہتی تھی. تو وہ جب بھی کوئی پارٹ نکال کے لاتا بیچنے کے لیے تو مجھے کہتا یہ آپ کے لیے 100 روپے کا, کبھی کہتا ہے یہ اگر 150 ہے تو آپ کے لیے 150 کا. میں کہا یار دیکھو میں مولوی صاحب ہوں, کتنا خیال کر رہے ہیں, میرے لیے اسپیشل کتنے کا یہ 150 کا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے یہ 500 کا ہو. اسٹائل سے ایسا ہی لگتا تھا کہ بہت زیادہ رعایت کر رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا یہ تقیہ کلام ہے, اور ہم اس چکر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس سے سستے کے چکر میں چیزیں خرید چکے تھے. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا کہ آپ کے لیے باجی آپ کے لیے یہ کتنے کا ہے. خواتین جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے, تو باجی ویسے تو یہ ہے 1000 کا, لیکن آپ کے لیے کتنے کا ہے 700 کا یا 800 کا. تو یہ کیا ہے, یہ کہاں کس نے سکھایا ان کو؟ یہ کسی کتاب میں پڑھا انہوں نے, یا کوئی انہوں نے کوئی کورس کیے ہوئے ہیں اس کے, کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ دم میں آگ لگی ہوئی ہے. کمانا ہے بھائی, کس طرح سے کماؤ یار. ایسے ہی بول دیا 500 کا تو کیا اس پہ امپریشن پڑے گا اس کے اوپر, آپ کے لیے اتنے کا, آپ کے لیے اتنے کا. چلیں آپ کہتے ہو تو ساڑھے, اب اتنی تو اتنا تو پڑ نہیں رہا جتنے کی آپ باتیں کر رہے ہو یار. تو خواتین بھی بڑی تیز ہوتی ہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ سب ٹوپیاں کراتے ہیں. ایک خاتون گئیں, پوچھا کوئی بندے خریدنے تھے یا چوڑیاں خریدنی تھیں, یہ کتنے کی جی؟ یہ 2000 کی. خاتون نے کہا بھائی تھوڑا کم کرو. اس نے کہا نہیں ہوتے ہوتے 1500 پہ آ گیا, پھر ہوتے ہوتے 500 پہ آ گیا. پھر وہ جان چھڑانے کے بولتا ہے آپ فری میں لے جائیں. تو وہ خاتون کہتی ہیں 2 لوں گی.
کتنے لوگ تو سب ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھیل رہے ہوتے ہیں، سب کی دم میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو جس چیز کے پیچھے خوف ختم ہو جائے، جس چیز کے پیچھے لالچ ختم ہو جائے، اس کام میں جان ختم ہو جاتی ہے، جان ختم ہو جاتی ہے. اگر دنیا کے کسی کام میں خوف اور لالچ کا عنصر آپ نکال دیں گے تو وہ کام بھی نہیں ہوگا، پھر آپ سے وہ بھی نہیں ہوگا، مایوسی ہونے لگے گی، آپ کہیں کیوں کروں، اس میں کیا رکھا ہے. تو یاد رکھو یہ جو ہمارا دین ہے اس میں یہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے. کسی مذہب میں اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی پابندیاں اسلام میں ہیں. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنی پابندیاں لگاتا ہو. یعنی انسان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں اسلام نے ہمیں آرڈر دیے ہیں. ایک آپ کی نجی زندگی ہوتی ہے، آپ نے سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، جس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے. پھر آپ کی نجی زندگی میں صفائی ستھرائی، آپ کی نجی زندگی میں باتیں کرنا، خرچ کرنا اپنی ذات کے اوپر، ان تمام چیزوں میں شریعت نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا. ہندو اگر اپنے پنڈت سے پوچھتا ہے کہ مجھے صبح کب اٹھنا ہے، ویسے ہی وہ ڈاکٹر کی مشورے کی وجہ سے تو کہہ دے گا کہ صبح جلدی اٹھا کرو، لیکن اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں کب حکم دیا صبح اٹھنے کا؟ فجر سے پہلے. بتایا کہ تہجد میں اٹھو گے تو یہ غریبی ہو جائے گی، لیکن کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ فجر میں تمہیں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. دن کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو صبح نہیں سو سکتے. کتنا سخت حکم ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا کہ نیند پر بھی آپ کو احکامات دیے جا رہے ہوں. یہ تو فرض ہے صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد سونے کو ناپسند قرار دیا گیا، برکت کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فجر میں اٹھ گئے تو کریں گے کیا؟ پوری قوم تو سو رہی ہوتی ہے اس وقت. نہیں یاری بات سمجھ بھائی، آپ فجر میں اٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ آفس جائیں گے، آپ بازار جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے. تو بازار تو کراچی میں 1 بجے سے پہلے جو دکان کھول لینا اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نیا نیا آیا کہیں سے گاؤں سے آیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صبح آپ جب جلدی اٹھیں گے نا تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرنے کے ہوتے ہیں. آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، یا پلاننگ کرنی ہے، یا اور کوئی سوچنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کام کب ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ کام جس میں آپ کا دوسروں سے لین دین نہیں ہے وہ کام آپ صبح کے وقت میں کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے میرا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، میرے تو سارے کام ایسے جن میں دوسروں سے لنک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کسی کام کے نہیں ہیں. پھر نہیں آ رہی بات پر، کیونکہ آپ کے لیے، آپ کے پاس اپنے آپ کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں. بھائی اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ آپ کو تلاوت کا شوق ہے، نہ آپ کو ذکر کا شوق ہے، نہ آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہے. بس آپ اٹھتے ہیں صبح 11 بجے اور دفتر پہنچ جاتے ہیں آپ، یا دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ترتیب بتائی، دوپہر کو قیلولہ کرنے کی تاکید. قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا. جو صبح سے لے کے رات تک جاگے رہتے ہیں نا، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. تو سونے کے بارے میں ہدایات دیں. پھر کھانے کے بارے میں پہلی بڑی ہدایت تو یہ دی کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. دوسرے مذاہب کے پاس نہیں ہیں یہ ہدایتیں. کھانے میں پھر گوشت کو کیسے کھانا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے. مخصوص جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں، وہاں سے کالز آتی ہیں حضرت حلال نہیں مل رہا، کیا کریں؟
ابھی چائنا میں ہمارے ایک دوست نے مجھے تصویر بھیجی کہ میں چائنا آیا ہوں، حلال کے چکر میں ایک ہوٹل میں گیا ہوں کہ بھئی حلال ملے. کہہ رہے ہیں ایک تو ہوٹلوں سے بدبو اتنی آتی ہے، ہمارا کوئی گندا بھی ہوٹل ہوگا نا تو قریب سے گزرو گے تو کھانے کی بہرحال خوشبو آئے گی، مزہ آ جاتا ہے. نہیں بھی دل چاہتا تو آدمی کہتا ہے ایک چکر تو لگا لو، چاہے گندا ہی ہوٹل ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بدبو ہوٹلوں میں، اتنی بدبو. کہہ رہے ہیں بالآخر ایک ہوٹل میں گھسا، وہاں لکھا ہوا تھا حلال. تو وہ جو چکن آئی نا حلال، اس کی انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے اسی وقت تصویر بھیجی کہ یہ حلال ہے. وہ پوری مرغی رکھی ہوئی ہے، عجیب دیکھ کے اس کو گھن آ رہی ہے، اس کی سب کچھ صفائی نہیں کی ہوئی، ایسے ہی زندہ ابال کے لا کے رکھ دی، اس پہ لگا ہوا ہے حلال ہے. تو کتنی پریشانی ہوتی ہے مسلمان کو کہیں جا کے کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس جانور کو مت کھاؤ. اور یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ چلا دی اللہ اکبر کی. اللہ نے کہا ہے جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا تو لینے والا انسان ہوتا ہے، ٹیپ ریکارڈ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہو گیا. لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہاں فون کرتے ہیں کہ برازیل سے مرغی آ رہی ہے مکہ اور مدینہ میں، وہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس مرغی کا ہم کیا کریں بھائی. ہم نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سعودیہ کی مرغی کو ہم حلال کہیں یا حرام کہیں. اب اگر ہم حرام کہتے ہیں تو عجیب ہے کہ مکہ میں بھی مرغی حرام بک رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مکہ میں مرغی ایک دارالاسلام ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں بھی مرغی کیا ہے؟ مردار کھا رہے ہیں حج کرنے والے. جو مردار یہاں ہمارا چرسی نہیں کھاتا، کوئی روئنچی نہیں کھاتا، وہاں حاجی کیا کھا رہے ہیں؟ مردار. اور اگر ہم اس کو حلال کہتے ہیں تو پھر یہ کہ بھئی ہمارے گلے نہ پڑ جائے قیامت کے دن. اللہ کہے تم نے کہاں تحقیق کی ہے اس کی؟ تو ایک مشکوک ہے. اس لیے جب سعودی عرب جایا کرو کوشش کیا کرو وہاں کی مقامی مرغی کھاؤ. حج کرنے جب جاتے ہیں نا تو وہاں پوچھ لیں کہ بھئی یہاں جو ذبح ہوتی ہے نا سعودیہ میں وہ چاہیے، باہر سے امپورٹڈ نہیں چاہیے ہمیں. تو آج کل حلال کا ٹھپا لگانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ڈبے پہ حلال لکھا ہوا ہے، ہر برش پہ حلال کا ٹھپا، کوئی صابن پہ حلال کا ٹھپا. ایک ان کے لیے کوئی اسٹیمپ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. کیا پتا کہ کس نے رجسٹرڈ کیا ہے اس ادارے کو اور کون ہے اس کا چلانے والا. پھر آج کل مولانا لوگوں کی اتنی قسمیں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہر آدمی کا اپنا حلال کا معیار الگ ہے. اتنے قسم کے مولانا ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ امریکہ میں وہ کوئی مردار آیا، مردار رکھا تھا ان کے سامنے گوشت مرغی کا، پتا تھا کہ یہ ذبح نہیں ہوا، جھٹکے گئے. کہہ رہے ہیں ایک مولوی صاحب عالم تھے وہ، میں نے ان سے کہا یار یہ تو حرام ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور کھا سکتے. تو اللہ کا نام لے لینا، بسم اللہ پڑھو، چلو کھا لو. اور قرآن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہ کھائے، اس کے مراد ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو مرغیوں والے ہیں ان کو بولا کرو ذرا زور سے اللہ کا نام لے لیا کرو. میں نے کئی مرغیوں والوں کو دیکھا ہے کہ منہ میں گٹکا رکھ کے، گٹکا ہوتا ہے ان سے اللہ کا نام بھی نہیں نکل رہا ہوتا. یہ حلال و حرام کا اس سے تعلق ہے. ایسے ہی مردار ہو جائے گا جیسے خنزیر اور سور مردار ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، چوری کی مرغی، کسی نے مرغی چوری کی تو الٹی طرف سے ذبح کر رہا تھا. کسی نے کہا ایسے مرغی حرام ہو جائے گی، تو اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے بھائی؟ جب چوری کی ہے تو پھر تو یہاں سے کرو یا وہاں سے کرو، ایک ہی بات ہے نا. تو اسی طرح جیسے سور اور خنزیر حرام ہے تو ایسے ہی جانور کو اگر حلال جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی مردار کا گوشت لا کے رکھ دے تو وہ کھا لیتے ہیں، اور وہی اگر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت لا کے رکھ دیا جائے وہ نہیں کھاتے. تو اللہ کی نظر میں تو برابر ہیں دونوں. اللہ کی نظر میں تو دونوں حرام میں برابر ہیں. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ چوری کا گوشت کھا لیتے ہیں. ہمارے یہاں بچپن میں ایک پوری ٹیم تھی نوجوان لڑکوں کی جو مرغی یہاں چوری کرتی تھی اور وہ کھاتی تھی. تو ہم ان سے کہتے تھے اللہ کے بندو یہ تو اپنے پیٹ میں حرام کیوں اتار رہے ہو. تو کتنی سخت پابندیاں لگائیں اسلام نے. کھانے میں پابندی، گوشت کھانے کے بڑے سخت. اب جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، کہیں سے ان کو حلال ملا، لے کر آئے، گوشت لا کے ہوٹل میں دیا. اب وہ ہوٹل والا جس فرائی پین میں اس کو فرائی کرتا ہے اسی فرائی پین میں سور کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے، کتے کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے. پھر وہ فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت اتنی مشکل سے کہیں سے حلال مرغی پکڑی تھی، اس کو ذبح کروایا
فلاں ہوٹل میں پتہ تھا مسلمان ذبح کرتے ہیں، وہ لا کے جب بنوایا ہے تو وہ تو اسی فرائی پین میں کر رہے ہیں، تو کیا یہ حلال ہے؟ ہم کہتے ہیں حلال، بولو نا بھائی، نہیں، وہ تو نجس ہے، پلید ہے۔ جس برتن میں سور پکایا ہے اس کو جب تک اچھی طرح دھو گے نہیں، آپ اس میں نہیں، تو کہتے ہیں ہوٹل والے کہتے ہیں ہم تمہارے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ جب بھی کوئی مسلمان ہے تو پہلے برتن کو اچھی طرح مانجیں پھر تمہارے لیے پکا کے کھلائیں۔ تو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اٹرم پٹرم سب کھانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کون اس ٹینشن میں پڑے، چھوڑو یار، چلتا ہے یار، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے گئے یو کے میں 5 سال رہ کر آئے، اب تو وہاں حلال مرغی بھی بہت ملنے لگی ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کھاتے کیا تھے؟ کہہ رہے یار میں تو چکن ہی کھاتا تھا، صرف کیا کھاتا تھا میں؟ چکن۔ تو میں نے کہا وہاں ذبح ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں یار اب جہاں تک بچ سکتے تھے بچ جاتے تھے، اب جب نہیں بچ سکتے وہ تو پھر مجبوری ہے نا، اب دعوت میں جا رہے ہیں، اب ہم وہاں جا کے یار حلال ہے، کاٹا تھا اس کو نہیں کاٹا تھا، یہ ٹینشن میں یار، اب اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی، جتنا بچ سکتے تھے اتنا ہم بچیں۔ جہاں ذبح کی ہوئی مرغی مل رہی تھی وہ تو ہم نے کھا لی، جہاں نہیں ملی تو اب کیا کریں، بھوکے تھوڑی رہیں گے، کھانے کی کیا باقی چیزیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں بھائی۔ تو یہ ایک لوگوں کی زبان پہ لفظ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم۔ یاد رکھو اگر ایسا ہوتا، یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہوتا، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب ہوتا، تو اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور دوسری جگہ فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو حرام کھاتے ہیں ان کے لیے اللہ واقعی غفور الرحیم ہے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ جو حرام کھا رہا ہے اللہ اس کے لیے غفور بھی ہے اور بولو نا بھائی رحیم بھی ہے، مگر کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 2 شرطیں پوری کرو گے تو پھر میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی۔ کیا مطلب؟ اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں کی حرام کھانے میں تو پھر میں نہ غفور ہوں تمہارے لیے اور نہ رحیم ہوں، پکڑوں گا، عذاب دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ فمن اضطر فی مخمصۃ، مجبور ہو جاؤ بھوک سے، اتنی شدید بھوک کے ناقابل برداشت، جسے علماء نے بیان کیا ہے کہ مرنے لگے انسان، اسے ڈر ہے کہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا، ایسی شدید بھوک کی کنڈیشن ہو، ناقابل برداشت حالت ہو جائے، تو ناقابل برداشت حالت میں غیر باغ ولا عاد، اور اس میں کھائے بھی اتنا کہ حد سے تجاوز نہ کرے، یہ سمجھ کے کھائے کہ یہ حرام ہے، اتنا ہی میرے لیے حلال ہوا ہے کہ میری کمر سیدھی ہو جائے اور میں مرنے سے بچ جاؤں، جو میری اس وقت کنڈیشن ہے کہ بھوک سے بالکل مرا جا رہا ہوں اور ناقابل برداشت کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن سے میں باہر نکل جاؤں۔ یہ نہیں کہ اس کے جناب آپ نے کیا کیا، اس میں رائتا ملا کے، پیاز ملا کے، ٹماٹر لگا کے اور ایک پیپسی کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور آپ کتے کا پورا، لوگ کرتے ہیں ایسے، چائنا میں بعض مسلمان کتے کھا جاتے ہیں جا کے، بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ خنزیر کھا لیتے ہیں یورپ میں جا کے، کہہ رہے ہیں مجبور تھے یار، کچھ مل نہیں رہا تھا، تو یہ مجبور تھے کہ آپ نے اس میں جناب پورا تڑکا لگا کے اور تسلی سے اتنی ڈکار لیے، یہاں تک کھایا پیٹ بھر کے، آپ نے بولا واہ بھائی واہ۔ تو یہ جو مرغی ہے مردار، اگر آپ یورپ اور امریکہ میں تھے، آپ کو کھانے کو نہ روٹی مل رہی ہے، نہ چپس مل رہے ہیں، نہ کوئی برگر مل رہا ہے، نہ پیزا مل رہا ہے، نہ چاول مل رہے ہیں، نہ کوئی سبزی مل رہی ہے، نہ بھنڈی مل رہی ہے، نہ توری مل رہی ہے، نہ مکئی مل رہی ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور آپ امریکہ کے کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہاں پھر آپ کو کوئی کتا نظر آیا، ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، لیکن کتنا؟ 2-4 نوالے، جس سے کمر بولو نا بھائی سیدھی ہو جائے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ اگر آپ حرام کھائیں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ غفور اور رحیم ہے، اس پہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم پر رحم کرے گا، وہ پھر ایسی صورت میں تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ ہر گناہ کا قاعدہ ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہے۔ جو لوگ بینک میں، سودی بینکوں میں جاب کرتے ہیں، سودی بینکوں میں جاب کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو
کسی سودی لین دین میں ملوث نہیں ہے. سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں مگر کسی سودی لین دین میں کوئی لکھت پڑھت میں ملوث نہیں ہے. ان کا کوئی, جیسے بل جمع کرنے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی سودی بینک میں کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ بل جمع کرنے کے لیے. تو اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے شخص کی آمدن کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی جو تنخواہ ہے یہ بھی حرام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ رائے تھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی. وہ کہتے ہیں کام تو یہ جائز کر رہا ہے, بل جمع کرانا تو جائز کام ہے نا, لیکن بینک جو اس کو تنخواہ دے رہا ہے وہ اپنے پروفٹ سے دے رہا ہے, اور بینک کا جو پروفٹ ہے وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ خالص سود ہے. لوگوں کو قرضے دے کر اس پہ جو انٹرسٹ لیتا ہے بینک. تو چونکہ بینک اپنے پروفٹ سے دے رہا ہے اس لیے کام تو حلال ہے, مگر جو بینک سے تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ کیا ہے؟ حرام ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. جبکہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ ہے کہ بینک میں اگر آپ کسی سودی لین دین میں ملوث نہیں ہیں, کوئی ڈاکومنٹیشن میں آپ کو سود کا معاملہ نہیں لکھنا پڑتا, اور آپ صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ بل جمع کرانے کے لیے. یہ چوکیدار ہے. چوکیدار تو اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے نا جو اندر پڑی ہوئی ہے. وہ رقم جو اندر پڑی ہوئی ہے, چوکیدار تو محض اس کی ایک حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کی رقمیں ہیں, بچتیں ہیں, تو کہیں بھی پیسے ہوں گے تو کسی کو حفاظت کے لیے بٹھایا جائے گا. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ ایسے آدمی کی تنخواہ حلال ہے, اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بینک کہتا تو یہی ہے کہ میں اپنی انکم سے دے رہا ہوں, لیکن حقیقت میں بینک انکم سے نہیں دے رہا, کیونکہ بینک کے پاس الگ سے کوئی ایسا ڈبہ نہیں ہے جہاں بینک اپنی انکم الگ سے رکھتا ہو, بلکہ جو مشترکہ رقمیں ہیں, جیسے لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں بینک میں, آپ کا میرا, بہت سارے لوگوں نے کھولا ہوا ہو, تو وہ سب حلال رقمیں ہیں جو ایک باکس میں آ کے جمع ہوتی ہیں, اور اس میں بینک کی انکم بھی آتی ہے, بینک کا پروفٹ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. وہ پروفٹ کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے اور لوگوں کی بچتیں, بولو نا بھائی, زیادہ ہوتی ہیں. اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ حلال و حرام جب مکس ہوگا, حلال و حرام لکوڈ کی شکل میں نہیں. لکوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک پانی کا برتن ہے, پانی ہے یا شربت ہے, اس میں حرام کا ایک گھونٹ شامل ہو گیا تو وہ تو سب میں سرایت کر گیا نا, وہ تو سب حرام ہو گیا. لیکن کرنسی لکوڈ شکل میں تھوڑی ہوتی ہے, تو حرام کے کچھ پیسے شامل ہو گئے حلال میں, زیادہ کیا ہے؟ حلال. اب جب ہم وہاں سے کوئی نوٹ نکالیں گے تو ہر نوٹ کے بارے میں زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ حلال سے ہو, اور کم امکان یہ ہے کہ یہ حرام سے ہو. نہیں یاری بات میرا خیال. دیکھو آپ کے پاس 100 کے 9 نوٹ تھے جو آپ نے محنت مزدوری سے کمائے, اور ایک 100 روپے وہ ہے جو کسی کی جیب سے چرا لیا, تو 100 کے کتنے نوٹ ہو گئے؟ تھوڑے تھوڑے مفتی بھی بنے, ٹھیک ہے نا, تھوڑے تھوڑے مسائل کی لاجک بھی سیکھا کریں کہ علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا کیوں ہے. بعض دفعہ دونوں کے پاس اپنی ایک دلیل ہوتی ہے. تو 100 کے 9 نوٹ رکھے ہیں حلال کے, اور آپ نے اللہ نہ کرے کہیں سے چوری کر کے اس میں ایک نوٹ کیا ڈال دیا؟ حرام کا. تو یہ 1000 روپے ہو گئے, ان میں 90% حلال ہیں اور 10% حرام. اب یہ جو 100 کے 10 نوٹ پڑے ہیں, تو جب بھی کوئی نوٹ آپ اٹھائیں گے, اور مکس کر دیا, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں حرام کا کون سا ہے, تو جب بھی ایک نوٹ آپ اٹھائیں گے تو ہر نوٹ کے بارے میں 90% امکان ہوگا کہ یہ حلال کا ہے, اور 10% چانس ہوگا کہ یہ حرام کا ہے. تو جہاں بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو شریعت دیکھتی ہے کہ زیادہ امکان کس چیز کا ہے. اگر حلال کا امکان زیادہ ہے تو پھر اس پہ حلال کا حکم لگاتی ہے, اگر حرام کا امکان زیادہ ہے تو اس پہ حرام کا حکم لگتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر گئے, وہ بینک میں جاب کرتے ہیں, ان کی آمدنی حرام ہے, تو کیا ہم ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کا گفٹ, ان کی طرف سے ہدیہ وصول کر سکتے ہیں؟ تو اس میں علماء کیا قاعدہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر اس کا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے, حلال کام کر رہا ہے, اور حلال کا ریشو زیادہ ہے, حرام کا کم ہے, تو اس کی طرف سے لیا جانے والا ہدیہ حلال ہے. بات نہیں آ رہی؟
ہاں اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ جو حرام کی رقم تھی الگ رکھی ہوئی تھی اور یہ گفٹ اسی بینک کی انکم سے میں نے آپ کے لیے خریدا ہے, پھر وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, جیسے اس کے لیے حرام تھا آپ کے لیے بھی حرام ہو جائے گا. لیکن اس تحقیق کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ پوچھیں کہ آپ کیا کماتے ہو, پہلے سے پتہ چل گیا کہ حرام کماتا ہے تو پھر آپ اس سے ہی پوچھیں گے کہ بھائی اور بھی کوئی ذریعہ آمدن ہے, وہ کہے ہاں ہے, تو آپ پھر اس سے پوچھیں گے کہ زیادہ کیا ہے, یہ والا 2 نمبر مال زیادہ ہے یا 1 نمبر. اگر وہ کہتے ہیں 1 نمبر زیادہ ہے, چپ کر کے کھا لیں آرام سے. پھر شریعت کیا کہتی ہے, اس کو کس طرف پھیریں گے آپ, حلال کی طرف پھیریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اچھا, اور بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے, یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں, لوگوں میں ابتلا بہت ہے اس کا, آج کل بہت واسطہ پڑتا ہے. بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو حلال بھی کماتا ہے اور حرام بھی کماتا ہے, اور حرام زیادہ کماتا ہے, حلال کم کماتا ہے, حرام زیادہ ہے اور حلال کم ہے, وہ آپ کی دعوت کرتا ہے. جیسے پولیس والوں کی, جو سب پولیس والے ایسے نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, پولیس والے جو ہیں ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کی اوپر کی آمدنی ہوتی ہے. اب پولیس والے نے آپ کو بلایا چائے پہ, قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اگر کوئی پولیس والا آپ کو چائے پلا دے, لیکن بہرحال اچھے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ کو چائے پلائے گا پولیس والا, تو اب یہ اصول اور ضابطہ آپ پورا سوچیں گے, بھائی حلال بھی کماتا ہے اور حرام بھی. تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا, اور وہ بعد کے جو ہمارے جتنے بھی فقہاء احناف ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ حرام زیادہ ہے, لہذا اس سے چائے پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. حلال کا مقدار کیا ہے, کم ہے, کیونکہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جو چائے پلا رہا ہے یہ کن پیسوں سے پلا رہا ہے, رشوت کے پیسوں سے, لہذا اس کی چائے پینا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات. ایک گنجائش علماء نے دی ہے, وہ گنجائش یہ دی ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس چائے کے پیسے صدقہ کر دوں گا, یہ عزم کر لیں, ارادہ کر لیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں, تو پھر وہ چائے حلال ہو جائے گی, کیونکہ اس کی قیمت آپ غریب اور فقیر کو صدقہ کر رہے ہو. اس کی لاجک کیا ہے یہ بھی وقت نہیں ہے, ورنہ میں اس کی بھی لاجک بتاتا. یہ فقہا نے یہ کیوں, لوگ فیس بک پہ آج کل مسائل آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہاں سے لائے ہو, بھائی علم ہے نہیں اور بیٹھ کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تو علماء جو بھی مسئلہ لکھتے ہیں نا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے, ایسے بیٹھ کے نہیں چھاپ رہے ہوتے. اور یہ جو آج کل کی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, ان کی باتوں کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی, یہ ابھی پھینک رہے ہوتے ہیں. جلدی سے بتا دیتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے کہ وہ صدقہ کرنے سے حلال کیوں ہو جاتا ہے. وہ حلال اس لیے ہوتا ہے کہ پولیس والے پر لازم تھا کہ یہ چائے غریبوں پہ صدقہ کر دیتا, کیونکہ حرام کا مصرف کیا ہے, صدقہ کر دو بغیر ثواب کی نیت سے, کیونکہ حرام سے ثواب نہیں ملتا. اور بغیر ثواب کی نیت کے صدقے کا حکم اس لیے ہے کہ ضائع ہونے سے بہتر ہے کسی کے کام آ جائے. اصل تو یہ تھا کہ یہ چائے بن گئی ہے پھینک دو اس کو, لیکن شریعت نے کہا مال ہے ضائع ہوگا, جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دو, لیکن اس غریب کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ رشوت کے پیسوں کی ہے, ورنہ اس کے لیے بھی پھر حلال نہیں ہوگی. کیونکہ اسی غریب کو اگر پتہ چل جائے نا کہ مجھے حرام کے پیسے کھلا رہا ہے, تو پھر غریب کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہے. تو اب وہ حق کس کا ہے, حرام کس کا ہے, غریبوں کا. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اس کے پیسے غریب کو دے دوں گا, تو فقہا کہتے ہیں گویا آپ نے غریبوں سے وہ خرید لیے. کیا کریں یار, اسی مزے کی بات ہے یا نہیں ہے. وہ آپ نے کیا کر لیا غریب سے, بھائی یا تو وہ دے دو یا اس کا بدل دے دو. اور غریب کو اس چیز میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی اس چیز کے پیسوں میں دلچسپی ہوتی ہے. تو یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے آگے, وہ یہ ہے کہ جب آپ حرام کمانے والے کا ہدیہ کھائیں گے یہ کہہ کر کہ میں اس کی قیمت صدقہ کروں گا, تو آپ کے ذمے یہ لازم ہے کہ آپ اس کو بتائیں گے بھی کہ میں تمہارا یہ گفٹ اس شرط کے ساتھ قبول کر رہا ہوں کہ اس کے پیسے میں صدقہ کروں گا. اتنے مزے نہیں آ رہے جتنے ابھی آپ سمجھ رہے تھے. رمضان ہے بھائی, اتنے مزے تھوڑی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تو آپ گناہ میں اس کے ساتھ معاون اور مددگار بن رہے ہیں. وہ کل یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رشوت حرام ہے میرے لیے, لیکن جب مولوی صاحب کو چائے پینی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ
حلال ہو جاتی ہے. نہیں آئی بات؟ کہ جب وہ کہیں گے یار یہ حلال ہے، سارا دن کہتے رہتے ہیں حرام ہے، بینک کی انکم حرام ہے، رشوت حرام ہے، اور یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے، اور جب ان کو دعوت پہ بلاؤ سارے پھوڑ دیتے ہیں آ کے، ادھر حرام کدھر گیا؟ تو اس کو بتاؤ کہ ہم یہ جو دعوت پھوڑ رہے ہیں نا آپ کی، یہ آپ کا دل رکھنے کے لیے پھوڑ رہے ہیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم گناہ میں معاون اور مددگار بن رہے ہیں. اتنے پیسے ہم کسی غریب کو بولو بھائی صدقہ کریں گے تو پھر وہ دعوت کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ کھرکھراف کا ہوگا، یار پھر اپنے پیسوں سے ہی نہ کھا لوں میں. اب میرے پاس فون آتے ہیں، بعض خواتین کے فون آتے ہیں، وہ ہماری جٹھانی ہے، اس کے شوہر بینک میں جاب کرتے ہیں، تو وہ ہدیہ لے آتی ہے، ہم اگر نہیں لیں گے تو جنگ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. لڑائی جٹھانی سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ امریکہ سے لڑنا آسان ہے، روس اسرائیل سے لڑنا آسان ہے، انڈیا سے لڑنا آسان ہے، جٹھانی سے لڑنا وہ بھی روزے میں ناممکن ہے بھائی. تو کہتے ہیں ہم نے اگر انکار کر دیا ہم تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تو ایک وہ تو پہلی غیبتیں کر کر کے، اور تو اور اس کے دل میں جب حسد پیدا ہوگا تو وہ اور ہمارے خلاف ہوگی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو بتا دو کہ آپ جب بھی مجھے گفٹ دیتی ہیں ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے، ہر دفعہ بتانا ضروری نہیں. کہ بھئی آپ جب بھی مجھے گفٹ دیں گی تو بہن یہ سمجھ لیں کہ میں اتنے پیسے کسی غریب کو صدقہ کروں گی، پھر وہ گفٹ رکھوں گی یا وہ گفٹ ہی صدقہ کر دوں گی. ایک دفعہ بتا دیں، وہ ایک دفعہ اس کی آگ لگے گی. ہر دفعہ بتانا ضروری نہیں، ایک دفعہ قانون بتا دیا بھائی آپ کھلاؤ جتنا مرضی کھلانا ہے، لیکن یہ یاد رکھو یہ مجھے فری کا نہیں پڑ رہا. آپ جب بھی مجھے دعوت پہ بلائیں گے ہم آپ کے آئیں گے، ہم کھائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اتنے پیسے ہم صدقہ کر دیں. ایک دفعہ بتا دیں، بار بار بتانا ضروری نہیں ہے. پھر ایک اصول ہو گیا، پھر وہ اگر بھول گئے تو ان کی غلطی ہے. اسی سے ان کی آگ لگے گی دم میں انشاءاللہ. ان کو یہ خیال ہوگا یار ہم اتنے برے ہیں کہ ہماری چیز فری میں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، اس کے صدقے کرتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف ہم تقریریں کرتے ہیں صبح و شام، سب کرتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اور جب وہ خود آپ کو کچھ کھلا رہا ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں بیٹھ. حکومتی افسروں پر ہم تانے دیتے رہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام کھاتے ہیں، حرام کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کو کھلاتے ہیں تو آپ شوق سے کھا لیتے ہیں. تو وہی حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو میں جلدی سے وہ یہ مسئلہ سمیٹوں، ختم کروں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ حلال زیادہ ہو اور حرام کم ہو، تو پھر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے اس میں سے کھانا حلال ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ زیادہ کیا ہے؟ حرام. ہاں جب وہ خود بتائے گا کہ یہ میں نے حرام سے کھلا رہا ہوں، یا آپ نے خود دیکھا کہ اس نے تنخواہ لی اور آپ کو لے کے چلا گیا کچھ کھلانے کے لیے، تو وہ تو چونکہ اس نے مکس نہیں کیا نا ابھی، اس لیے پھر وہ ناجائز رہے گا. لیکن اسلاف میں ہمارے بعض صحابہ ایسے بھی گزرے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ قول تھا کہ اگر کسی کی آمدن میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اور حرام زیادہ ہے حلال کم ہے، لیکن وہ اس نے مکس کر دیا ان کو، تو اس کے لیے تو یہ حرام ہے. لیکن تھرڈ پرسن کو جب وہ کوئی دعوت کرے گا یا اس کو کھلائے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ کس میں سے کر رہا ہے؟ حلال میں سے. آئی بات سن؟ یہ بعض صحابہ سے بھی منقول ہے، بعض تابعین سے بھی منقول. فقہ حنفی میں اس پہ فتویٰ نہیں ہے کیونکہ یہ احتیاط کے خلاف ہے. ان صحابہ کے قول پہ فتویٰ ہے جنہوں نے اکثریت پر حکم کا مدار رکھا ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل کا یہی قول ہے کہ اگر حلال زیادہ ہو، حرام زیادہ ہو اور حلال کم ہو، اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہی سے کھلا رہا ہے، تو ہم اس کو کس پہ محمول کریں گے؟ کہ حلال سے کھلا رہا ہوگا. تو یہ قول فقہ حنفی میں فتویٰ نہیں ہے اس پر. لیکن کہیں بہت شدید مجبوری ہو اور بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو علماء کہتے ہیں کہ انتہائی شدید مجبوری میں اس قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش، بولو نا بھائی جہاں تک شریعت نے لچک رکھی ہے وہ تو ہم دیں گے نا لوگوں کو. تو ہمارے ابا کا تو دین ہے نہیں. عام حالات میں اسی قول پر عمل کریں جو احتیاط والا قول ہے کہ حلال غالب ہے تو ٹھیک ہے، حرام غالب ہے تو صحیح نہیں ہے، اور دونوں ہیں برابر ہیں تو احتیاط کریں اس میں. اور اگر کبھی بہت ہی کوئی، جیسے بعض لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے، بہت مشکل میں آ جاتے ہیں، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بینک کی آمدن کے بارے میں علماء کی کتنی رائے ہیں؟ دو. ایک تو وہ بینک کے ملازمین ہیں جو سودی لین دین میں ملوث نہیں ہیں، بل جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چوکیداری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی انکم
بعض علماء کے نزدیک حرام ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے. وہ کہتے تھے کہ بینک دیتا کس سے ہے ان کو تنخواہ؟ اپنی انکم سے دیتا، اسی کی طرف نسبت کرتا ہے. دوسری قول ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی کا، وہ کہتے ہیں کہ دیتا کہتا تو ہے مگر عملاً ایسا نہیں ہوتا، وہ رقمیں مکس رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب جب علماء اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے اور دونوں اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں، تو پھر وہی بات ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ بینک کی ہر قسم کی جاب سے اجتناب کر، چاہے وہ آپ کے ذمے صحیح کام ہی لگایا اس نے، کیونکہ انکم بہرحال وہ کہتا یہی ہے اور نسبت بھی اسی طرح تمام کاغذات میں، ڈاکومنٹس میں. اور اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو جب تک اس کو حلال نہیں ملتا وہ بحالت مجبوری ایک حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے فتوے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ عوام کے اس سے زیادہ کا عوام مکلف نہیں ہے. لیکن یہ تو وہ ہے جو براہ راست ملوث نہ ہو. بینک کے جو اکثر ملازمین ہیں وہ عموماً سودی لین دین میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ بینک میں اگر کوئی کلرک بیٹھا ہے جو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور سودی اکاؤنٹ کھول کے دیتا ہے آپ کو، یا آپ کے وہ جو ڈیبٹ کریڈٹ کا پورا ایک سسٹم کو چیک کرتا ہے، یا مینیجر جو ہے بینک کا جو بیٹھا ہی اس کام کے لیے ہے، صحیح ہے نا، سارے بیلنس چیک کرنے کے لیے، ان کی آمدن کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ 4 آدمیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. نمبر 1 سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا اور سودی معاملے پر گواہ بننے والا. بالکل صحیح حدیث ہے، لہذا اس میں علماء کا اختلاف نہیں. البتہ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی حیثیت عام بینکوں جیسی نہیں ہے، یہ حکومتی خزانہ ہوتا ہے. اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر براہ راست سودی لین دین میں آپ ملوث نہیں ہیں تو اسٹیٹ بینک کی جاب سب کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ اس کی جو حیثیت ہے نا اسٹیٹ بینک کی، وہ سودی ادارے کی نہیں ہے اتنی حیثیت. اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے کہ وہ قومی خزانہ ہے، بیت المال ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسٹیٹ بینک میں اگر کوئی کرنسی تبدیل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ لیتا ہے، یا کوئی اور سود میں ذرا بھی ملوث نہیں ہے، تو اس کی تنخواہ کو سارے علماء حلال کہتے ہیں. اور وہ جو رہا اسلامی بینک، اب یہ بینکوں بھی بات آئی ہے تو اسی کو میں پورا کمپلیٹ کر دوں. رہے اسلامی بینک، میزان بینک ہے یا بینک اسلامی ہے یا اس طرح کے اور اس بینکوں کی برانچیں کھل گئی ہیں، تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس کو، اندر جا کے پورا سسٹم دیکھا ہے ان کا. لیکن یاد رکھو کہ یہ حلال تو ہیں مگر حلال طیب نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے حلال، پان بھی تو حلال ہے نا مگر کھانے کی چیز ہے بھائی. آپ کہو بڑے بڑے علماء کھاتے ہیں، تو میں جن بھی بڑے علماء کو میں نے دیکھا نا جو کھاتے ہیں، وہ خود پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم یہ بچپن میں عادت ہمیں نہ پڑتی. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پان کھاتے ہیں. ہمارے ایک استاذ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے پان سے توبہ کر لی ہے. انہوں نے کہا واقعی یہ بہت بری چیز ہے، میں بھی کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں الحمدللہ. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ انہوں نے کہا یہ پان کھانے کی چیز نہیں ہے، میں بھی کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں. اتنی بری چیز ہے کہ میں کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو بھائی ایک ہی دفعہ چھوڑنا چاہیے نا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ عادت ایسی پڑ گئی ہے تمباکو کی بچپن سے کہ اب چھوڑ کے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو جو علماء کھاتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. نیکوٹین ہے، کیفین ہے، صحت کی بربادی ہے، گلے کا کینسر ہے. تو یاد رکھو یہ جو میزان بینک ہے یا بینک اسلامی کے جواز کا علماء فتویٰ دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بہت اچھے بینک ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے اس میں تجارت ہو رہی ہے 100% اسلامی اصولوں کے مطابق. ایسا نہیں ہے. میرے بھی بیانات ہیں بینکنگ کی حمایت میں، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ترغیب دے رہا ہوں. ترغیب نہیں ہے، یہ تو خالص سود سے بچنے کے لیے ایک درمیان کا ایک راستہ اختیار کیا گیا کہ خالص سود سے کم از کم حفاظت ہو جائے. کیونکہ ان بینکوں میں کہیں کسی قول پہ فتویٰ لے لیا، کہیں امام شافعی کا قول لے لیا، کہیں امام احمد کا، کہیں دونوں تینوں کے قولوں کو ملا دیا. کچھ عجیب سی، اتنا مزیدار نہیں ہے یہ سسٹم. تو اس لیے آپ اگر گاڑی ویسے خرید سکتے ہیں شو روم سے ڈائریکٹ تو ویسے لیں، یا براہ راست کسی سے قسطوں پہ اگر گاڑی خرید سکتے ہیں تو آپ کو بینک سے گاڑی نکلوانے کی چنداں ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ بڑے گھمایا انہوں نے.
وہ ہم نے بھی, علماء نے بھی اس گنجائش اس لیے دی ہے کہ کم از کم خالص سود سے تو نکلیں لوگ. تو اگر آپ کو گاڑی چاہیے, اول تو W11 ہے ماشاءاللہ, جب کراچی میں W11 چل رہی ہے تو گاڑی کی ضرورت کیا ہے آپ. لیکن اگر آپ کو واقعی ضرورت پڑتی ہے, پڑ بھی جاتی ہے لوگوں کو, خاص طور پہ جس کی فیملی ہو, تو پہلی کوشش کریں کیش پیمنٹ پہ اٹھائیں. جب پیسے جیب میں ہیں نہیں, دکان پکوڑوں کی بات کروڑوں کی کیوں کرتے ہو بھائی؟ نہیں ہے تو نہیں خریدو نا. انسٹالمنٹ پہ تو آپ کو کتنی مہنگی چیز ملتی ہے. خام خام ایک ہوس ہے کہ پیسے ہیں نہیں اور آپ گاڑی خرید رہے ہو, تو جب اللہ وہی پیسے جمع کر کے خرید لو جو آپ ان کو قسطیں بھر رہے ہو. تو ہوس بہت بری چیز ہے, یاد رکھو. اپنی جیب دیکھے بغیر جو چلتا ہے نا وہ پچھتاتا ہے. تو اور اگر آپ کو ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی ہے, آپ نے قسطوں ہی پہ لینی ہے, تو پھر آپ کسی بندے سے خرید لیں. آپ کسی بندے سے کہیں تم کیش پہ خرید کے اپنے قبضے میں لاؤ, میں تم سے قسطوں پہ مہنگی داموں خرید لوں گا. کیش پہ وہ خرید کے پہلے اپنا قبضہ کرے اور پھر وہ آپ کو قسطوں پہ بیچ دے. اس میں کوئی پینلٹی نہیں ہے. کوئی, یہ میں نے بیان ریکارڈ کروایا, اس میں میں نے بار بار کہا پینلٹی الگ پینلٹی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یہ نا پینلٹی ہوتا ہے, آپ نے میزان اسلامی بینک کے بارے میں بار بار پینلٹی, وہ پینلٹی اس لیے میں نے میرے منہ سے نکلا, مجھے پتہ ہے پینلٹی لفظ ہے, وہ نکلا اس لیے کہ ہم جب بچپن میں ہاکی کھیلتے تھے نا تو انگریزی کی بہت سارے الفاظوں کو ہم بگاڑ دیتے تھے. پروٹیسٹ کو ہم کہتے تھے پوٹرس, لڑکے ہوتے ہیں نا وہ جلدی جلدی میں, تو وہاں ہم نے یہ پینلٹی کو کیا بنا دیا تھا. تو وہی الفاظ, جیسے یہ لفظ ہے نا فلم, حالانکہ یہ فلم نہیں ہے, یہ فلم ہے. تو اب وہ بچپن سے ہماری زبان میں یہ بندہ بہت بڑی فلم ہے. تو بعض الفاظ میرے ایسے ہوتے ہیں تو وہ مجھے اگر کوئی تنبیہ کیا کرے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. صحیح ہے نا, وہ نکل جاتے ہیں. وہ پھر ایک بری بات ہوتی ہے کہ ایک لفظ غلط, آپ اب اردو کا لفظ اگر ہم کوئی بالکل ہی الٹا پڑھیں تو کتنا برا لگتا ہے. تو ایسے ہی انگلش بھی ایک زبان ہے, تو مجھے اس میں بتا دیا کریں, میں بعض دفعہ روانی میں کوئی لفظ غلط بول جاتا ہوں. تو میزان بینک آپ پہ پینلٹی لگاتا ہے, اس میں پھر علماء کہتے ہیں یہ کیوں لگا رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم چیریٹی کر رہے ہیں. تو اس میں بڑے علماء کو اشکالات ہیں, یار کان سے پکڑو ادھر سے پکڑو. تو ٹھیک ہے, گنجائش ہے, لیکن اگر آپ اپنے طور پر کسی سے قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں تو اس سے لے لیں. بینک سے اجتناب کریں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پھر بھی اگر مجبوری ہے تو پھر بینک تو ایک مجبوری بن چکا ہے نا, تو پھر خالص سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے سے بہتر نہیں ہے کہ ایسے بینک میں کھلوا لیا جائے جس میں کم از کم سود سے بچت ہو گئی. ہاں, جو علماء کہتے ہیں کہ عام سود سے بھی زیادہ حرام ہے میزان بینک, وہ غلط کہتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, جذباتی فتوے ہیں کہ جو عام بینکوں میں کھولنا تو حرام ہے اور اسلامی بینک میں کھولنا یہ اس سے بھی بڑا حرام ہے. اس قسم کے جو فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, صرف جذبات ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے. تو جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پابندیوں میں جکڑ دیا نا. اکاؤنٹ کھولنے میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہاں کھولو, یہاں نہیں کھولو. حتی الامکان کوشش کرو کہ گاڑی خریدنی ہے تو ستار بھائی سے خرید لو قسطوں پہ. وہ پٹھان بیٹھا ہوا ہے وہاں, ایک مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے, اس کا کام ہی ہے قسطوں پہ گاڑیاں خرید کے بیچنا. ادھر چلے جاؤ. بتاؤ کسی مذہب میں ہیں اتنی پابندیاں؟ کھانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, معاملات کیا کرنے ہیں. لاٹری پوری دنیا میں حلال سمجھی جاتی ہے, بانڈ, انعامی بانڈ پوری دنیا میں حلال سمجھے جاتے ہیں. علماء کیا کہتے ہیں؟ انعامی بانڈ خریدنا حرام ہے. کتنی پابندیاں, کتنی پابندیاں. تو یہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں کیونکہ یہ اسلام سچا مذہب ہے. اللہ کہتے ہیں جب میرے ہو تو میرے بن کے رہو گے. کوئی بھی دنیا میں مالک ایسا نہیں ہے جو غلام کو فری ہینڈ دے دے کہ جو چاہے کرو. تو وہ غلام کس بات کا ہے بھائی؟ تو اسلام چونکہ برحق مذہب ہے اس لیے اسلام نے اپنے وجود کو منوایا ہے. تو رمضان جو ہے نا, رمضان, یہ تو ساری تمہید تھی, مثالیں تھیں. رمضان بھی اسی کا ایک مظہر ہے کہ ایک مہینہ اللہ نے ایسا ہمیں دیا ہے کہ جس میں پوری مسلمان قوم بھوکی پیاسی کئی گھنٹے گزار دیتی ہے اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. پیاس سے حالت خراب ہو جاتی ہے. روزوں میں کیا حالت ہوتی ہے, جس کو پیاس نہ بھی لگ رہی ہو تو بھی حالت خراب ہوتی ہے اثر تک. سردیوں کے روزے میں بھی انسان کی حالت بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے سارے مجاہدے کیوں کروا رہے ہیں؟ جو بات میں لے کے چلا تھا وہ اس لیے کروا رہے ہیں ہماری دم میں آگ لگ جائے کسی طریقے سے, ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, تاکہ پھر ہم جو کام کریں نا, عبادت کریں یا اللہ کی اطاعت کریں, وہ دل جمعی کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک مہینہ روزے رکھواتے ہیں, تراویح پڑھواتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت بھڑکتی ہے. آپ کہیں کیسے بھڑکتی ہے بھائی؟ اللہ ہمیں کھلائے تو محبت پیدا ہوگی نا. بھوکا رکھ کے
آپ کے ابا آپ کا کھانا پینا بند کر دیں تو ابا سے محبت پیدا ہوگی, نفرت پیدا ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی, جلدی سے بتائیں نا. ابا آپ کا کھانا پینا بند کر لیں تو ابا سے محبت ہوگی, نفرت ہوگی؟ نفرت ہوگی. تو آپ کے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ تو اور رمضان میں تو یہ کہتا ہے کہ 6 وقت کھایا کرو. بات یہ ہے کہ محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے جب بھوکا پیاسا رکھا, اور مسلمان ایک عمومی ماحول بن چکا ہوتا ہے. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہے. ایک بیمار میرے پاس آیا, میں نے کہا روزہ چھوڑ دو بھائی مر جاؤ گے. اس نے کہا ابھی رکھنا آسان ہے, عید کے بعد رکھنا بڑا مشکل ہے بھائی, ابھی بیماری میں رکھ لوں گا, بعد میں صحت میں نہیں رکھا جاتا. تو ایک ماحول بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, سب رکھ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب ہم بھوکے رہتے ہیں احساس بیدار ہوتا ہے میں کیوں بھوکا ہوں بھائی, کیا ہو گیا, میں کھا نہیں رہا, میں شاور کے نیچے کھڑا ہوا نہا رہا ہوں, ایک قطرہ پانی کا حلق میں نہیں اتار رہا. آہستہ آہستہ یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. کتنا پیارا منظر ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں شام کو ہم افطاری پہ بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ. اللہ سے بار بار اس وقت شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا, تو نے مسلمان. کیسے پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں اور شربت رکھا ہے, پکوڑے رکھے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں, ہاتھ نہیں بڑھا رہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے پابندی. جیسے ہی پابندی اٹھے گی فوراً ٹوٹتے ہیں اس کے اوپر. گھروں کا ماحول بن جاتا ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں, ہم عیسائی نہیں ہیں, ہم یہودی نہیں ہیں. اسکول میں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ آپ ہندو ہیں عیسائی, اسکولوں کا ماحول ہے, اسکولوں کا ماحول آپ کو بھلا دیتا ہے کہ آپ مسلمان ہو یا ہندو ہو. آج کل جو اسکولوں کی تعلیم ہے نا وہ آپ کے ذہن سے کھرچ کھرچ کے آپ کا مسلمان ہونا نکالتے ہیں. سارے اسکول نہیں, اکثر اسکول ایسے ہی ہیں. ایتھیس بنا رہے ہیں, یونیورسٹیاں ہماری, کالج ہمارے آپ کو دہریہ بنا رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں. وہ کل کسی خاتون کا کوئٹہ سے فون آیا کہ یہاں کوئٹہ کی یونیورسٹیوں میں کس طرح مذہب سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے. یعنی بلوچستان سے جو جاتا ہے نا کوئٹہ کی یونیورسٹی پڑھ کر آتا ہے, سب سے زیادہ مذہب کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے. وہ تعلیم ہو رہی ہے اور مذہب کھرچ کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. اللہ اور بندوں کا رشتہ ختم کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں کا یہ ماحول بن رہا ہے. جو جتنا بڑا دہریہ ہوگا وہ اتنا بڑا پروفیسر بنا ہوا ہوگا. تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جس نے ہم پر پابندی لگائی تو ہم نے کھانا چھوڑ دیا, اور جب پابندی اٹھائی تو ہم کھا رہے ہیں. اور کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی, ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ذهب الظما, پیاس بھی چلی گئی. کتنا مزہ آتا ہے پیاس میں ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وبتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. کیسی تراوٹ پیدا ہوتی ہے. یہ مزے تو اللہ نے دنیا کے دے دیے, اور ایک مزے آخرت میں. وہ کیا ہے؟ ثبت الاجر انشاءاللہ, کہ یہ جو ہمارا اجر ہے روزے کا, یہ میزان کے ترازو میں رکھ دیا گیا, پلڑا بھاری ہو گیا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے یہ پریکٹس کرواتے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ کی محبت کی ایک کرن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں رمضان کے آخر میں جذبہ بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا. مسجدوں میں رش بڑھتا ہی ہے, اعتکاف میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ اس لیے محبت پیدا کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر پورے سال تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے, بے حیائی سے, فحش کاموں سے, حرام سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, اور تمہیں اللہ کی مان کے چلنے میں مزہ آنا شروع ہوگا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس سے پٹنے میں بھی مزہ آتا ہے, اس کے جو ہے نا کڑوی باتیں سننے میں بھی مزہ آتا ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نافرمانی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے, آپ کے اندر بھی, اور رمضان کی یہ حکمت اللہ ہمیں کامل طور پر نصیب فرمائے. ایک اعلان سن لیں. رمضان میں لوگ بہت سارے زکاتیں نکالتے ہیں, صدقات و فطرات نکالتے ہیں. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, آج تھوڑا وقت آپ کے زیادہ نہیں, صرف آدھا منٹ اور لوں گا میں. وہ جب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں دیں, کس کو دیں بار بار. تو یاد رکھو سب سے پہلے زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں آپ کے غریب رشتہ دار ہیں. بلکہ وقت زیادہ ہو گیا تو بھائی میں دعا کے بعد یہ بتاتا ہوں بات, ٹھیک ہے نا. تو یہ ریکارڈنگ چلا ہی رکھیں, وقت کافی 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ یہ نا کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے, یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اس میں لوگ بڑی گڑبڑیں کر رہے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ دعا کے بعد بتاؤں گا. جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.